آئیں آج صبح ہم اپنی نصیحت کے لیے خدا کا کلام کھولیں۔ امثال کی کتاب اس کا 27واں باب۔ امثال کی کتاب اس کا 27واں باب Proverbs chapter 27 verse 1۔ امثال کی کتاب کے 27ویں باب کی پہلی آیت کی تلاوت سنیے۔ لکھا ہے، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ یہ انسان کی حالت ہے کہ وہ کل کی فکر تو کرتا ہے، کل کے لیے وہ ارادے اور منصوبے تو بناتا ہے، لیکن بہت دفعہ اس کے ارادے اور منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ نئے حالات پیدا ہو جائیں گے، نئی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور یہ بات آج کی دنیا میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سمجھ کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ کرسچن لائف، مسیحی زندگی کی بنیاد ایمان ہے۔ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ تو ایمان میں ہر چیز نظر نہیں آتی۔ خدا ہے تو وہ اندیکھا ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں جو خدا نے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ بھی اندیکھی ہیں، جب تک ہماری گود میں، ہمارے ہاتھ میں آ نہیں جاتی اس وقت تک ہمیں علم نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ خدا نے جو دنیا بنائی ہے اس پہ ایک آرڈر ہے، ایک ترتیب ہے، ایک قرینہ ہے جس کا وقت کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ کسی دانا آدمی نے کہا کہ لائف از لائک اے پیپر۔ کسی عقل مند آدمی نے کہا ہے کہ جو زندگی ہے وہ ایک کاغذ کی مانند ہے۔ اس زندگی میں یا وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ تو کسی نے یہ بات کہی کہ لائف از لائک اے پیپر، پاسٹ از اے ویسٹ پیپر، یعنی گزرا ہوا وقت جو ہے، زندگی ایک کاغذ کی مانند ہے، اور جو وقت گزر گیا ہے وہ ضائع شدہ یا ردی کے کاغذ کی مانند ہو گیا، وہ وقت گزر گیا ہے۔ لائف از لائک اے پیپر، پاسٹ از اے ویسٹ پیپر، اینڈ پریزنٹ از اے نیوز پیپر۔ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جی رہے ہیں زندگی میں، کئی کچھ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، داخل ہوتا ہے، ہم سنتے ہیں۔ اور کہا کہ فیوچر از اے کوسچن پیپر۔ سو لائف از لائک اے پیپر، سو پاسٹ از لائک ویسٹ پیپر، present is like newspaper, and future is like question paper. How we live، کیسے ہم جی رہے ہیں،
ہمارے جینے کا اگر انحصار خدا پر بھروسہ ہے، اندیکھے خدا پر ہمارا یقین اور ایمان ہے، تو پھر ہم جو گزر رہا وقت ویسٹ پیپر کی طرح ہے، اس میں ماضی میں ہم نہیں رہیں گے۔ مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، میں جب لاہور میں بی ایڈ کر رہا تھا تو میں کلاس میں واحد کرسچن لڑکا تھا۔ ایک نیا انگریزی کا پروفیسر آیا، پتہ نہیں میں کس پریشانی میں کلاس میں بیٹھا، میرا دماغ کسی جگہ اور، تو میں کلاس میں بیٹھا، تو اس پروفیسر نے کہا، کہتا ہے a man always dwells in his past۔ اچھا پہلے تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، پھر وہ نا میری طرف دیکھ کے تو مجھے کہتا ہے کہ ضیاء پال what are you thinking about, are you in the class؟ تو اس کا جملہ آج تک مجھے کوئی میرا خیال ہے 40 سال گزر گئے ہوئیں گے زیادہ، کہتا ہے a man always dwells in his past۔ کئی دفعہ ماضی کی تلخ یادیں ہم سوچتے ہیں، وہ گزر گئی ہیں۔ بائبل بتاتے پرانی باتوں کو یاد، جو وقت گزر گیا، جو واقعات گزر گئے، ان پر سوچتے رہنا، قدیم مموں پر سوچتے رہنا، ایسے تلخ حقائق، تجربات اور واقعات جو ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں، ان پر سوچ و بچار کرتے رہنا، اس کا ایک نتیجہ فکر کی صورت میں نکلتا ہے۔ انسان پھر سے وہ ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں یہ سکھایا تھا کہ کل کے لیے ایک کل ہوتا ہے گزرا کل، ایک کل ہوتا ہے آنے والا کل۔ انہوں نے کہا کہ کل کے بارے میں فکر، کل کا دن خود ہی اپنے لیے فکر کر رہے گا۔ تو انسان گزرا ہوا جو وقت ہے اس کے اوپر وہ سوچتا ہے، گزرے ہوئے وقت میں جو ظلم اس پر ہوا، ناانصافی اس کے ساتھ ہوئی، جو توہین یا تضحیک اس نے کسی بھی صورتحال میں برداشت کی، جو جذباتی اندر کے زخم جو کسی سے بھی اس کو لگے، جس میں بے وفائی کا بھی زخم ہے، انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے اور خدا منع کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا۔ تو ماضی میں رہنا، ماضی میں سوچنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، کسی عزیز کا رحلت کر جانا، مر جانا، اور جب اپنے مرے ہوئے عزیزوں رشتہ داروں کے بارے میں انسان سوچتا رہتا ہے، اس کو فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی پریشانی میں، فکر میں، دکھ میں اضافہ کرتا جائے، فائدہ اس کو کچھ نہیں ہے۔ تو جب کہ ماضی گزرا ہوا وقت ایک ویسٹ پیپر کی مانند ہے، تو ہمیں ماضی سے نکل کر موجودہ حالات میں دیکھنا ہے، جیسے کہ رومیوں کے خط کے 8ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اب سے جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کئی دفعہ خدا کے بندے بندیاں ان سے شخصی گفتگو کی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ ماضی میں تو میں اتنا دعا گو تھا۔ کئی دفعہ بہنیں بتاتی ہیں میں اپنے کنوار پن میں اتنی دعا گو تھی، میں لوگوں پر ہاتھ رکھتی تھی، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ کئی دفعہ گرے ہوئے ایماندار جو ہے وہ ماضی کی باتیں بتاتے ہیں کہ میں پرانے، میرا تو شروع میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا۔ سوال یہ ہے ویئر آر یو ناؤ ٹوڈے، آج آپ کہاں ہیں؟ وہاں لکھا ہے اب جو مسیح یسوع میں ہے۔ ماضی میں آپ کیا تھے؟ کچھ 4 سال خدا کے ساتھ چلتے رہے ہیں، پھر گمراہ ہو گئے ہیں، گر گئے ہیں،
آپ کا روحانی جوش ٹھنڈا پڑ گیا ہے، آپ دنیا میں کھو گئے ہیں، تو ماضی کی اچھی اچھی باتیں کر کے اپنے دل کو تسلیاں دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج کیا ہے، اب کیا ہے، پریزنٹ ٹائم جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں، کس پر انحصار کر کے کر رہے ہیں، کس پر ہمارا بھروسہ ہے۔ جب یہ لکھا ہے کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تو گھمنڈ کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا۔ I can do myself, I don't need you, I don't need God۔ منہ سے بندہ نہ بھی کہے تو اپنے رویے سے ضرور کہتا ہے۔ اسی لیے ایک تمثیل بتائی تھی کہ دو شخص ہیکل میں کیا کر رہے تھے، لوکا کی انجیل کے 18ویں باب میں لکھا ہے۔ کیوں بتائی تھی؟ یہ بات سکھانے کے لیے کہ جو لوگ اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، بھروسہ کر، گھمنڈ نہیں، بھروسہ۔ نکالیں لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 18واں باب جلدی سے نکالیے۔ لوکا اس کے 18 لوک 18 چیپٹر 18 ورس 9۔ پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی اور دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دیکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور سے کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ تو جب ہم امثال کی کتاب کے 27 باب کی پہلی آیت میں یہ پڑھتے ہیں، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تو اس کا مطلب ہے کہ کل کی بابت اپنے آپ پر بھروسہ نہ کر۔ تو خدا نہیں ہے، تو قادر مطلق نہیں ہے، تو بے بس کمزور انسان ہے، تیری زندگی بخارات کی مانند ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو گئے۔ تیری ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے، جو ہی مشکلات آتی ہیں سورج نکلتا ہے اور وہ گھاس سوکھ جاتی ہے اور پھول کملا جاتا ہے، اور کملانے کے بعد وہ گر جاتا ہے۔ تو تیری شان و شوکت، تیری صحت، تیری کامیابی، تیرا جس چیز پر تجھے بھروسہ ہے، وہ بھروسہ تجھ سے گھمنڈ کروا رہا ہے۔ اسی طرح سے اسی لوکا کی انجیل کے 12ویں باب میں ایک تمثیل خداوند نے اس غرض سے بتائی تھی جو اپنی دولت پر بھروسہ کرتے۔ انہوں نے کہا کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف، کہ ہمارے پاس اتنا کچھ ہو، مالی طور پر ہم اتنے مستحکم ہوں کہ ہم اپنے پر، اپنی دولت پر، اپنے احساسات، ایسٹس پر، پراپرٹیز پر، ہائی سیلریز اور پیکجز پر، بینک بیلنس ہو یا باپ دادا سے ملی ہوئی میراث ہو، کسی بھی صورت میں یہ سب کچھ لکھا ہے، دولت چڑیا کی طرح پر لگا کے اڑ جاتی ہے۔ کئی لوگ اس دنیا میں بڑے امیر رہے ہیں لیکن کبھی ٹکڑوں پر آ گئے ہیں، کیونکہ خدا کی
आदमियों की ममलकत में हुक्मरानी है। तो ये बात समझाने के लिए कि हम रुपया पैसा मालो दौलत पर इन्हिसार नहीं कर सकते, और तमसील बताई कि किसी दौलतमंद की बड़ी फसल हुई और इतनी फसल हुई कि उसके पास रखने की जगह नहीं है, और उसने कहा कि मैं अपनी पुरानी कोठड़ियां ढा दूंगा, मैं नई बनाकर सारा माल उसमें जमा कर लूंगा, और अपनी जान से कहते हैं आए मेरी जान, खा पी खुश रह और चैन कर, तेरे पास बहुत सारे बरसों के लिए बहुत कुछ है तेरे पास। वहाँ लिखा है आए नादान, आज ही रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, जो कुछ तूने जमा किया है वो किस काम आएगा। इस शख्स ने इमसाल की किताब के 27 बाब की पहली आयत नहीं पढ़ी होगी, जहाँ लिखा है कल की बाबत घमंड न कर। दो बातें बड़ी दिलचस्प हैं इस बात को सीखने के लिए। सबसे पहली बात, जब बियाबान में इस्राएली लोग सफ़र कर रहे थे तो खुदा ने उनके लिए आसमान पर से खुराक, फरिश्तों की खुराक जैसे मन कहते हैं, मन बरसाया था। और अगर आपको याद हो तो उसके साथ खुदा ने एक शर्त, एक शरीयत रखी थी कि कोई शख्स भी दूसरे दिन के लिए मन जमा नहीं करेगा। सुबह सवेरे उठिए, उस दिन की ज़रूरत के लिए मन जमा कर लिया जाए, इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर आप अगले दिन के लिए रखेंगे उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, आपने जमा नहीं करना। एक तो ये वाक़या अपने अंदर एक गहरा सबक रखता है। उसके बाद जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करनी सिखाई थी तो उन्होंने उसमें ये जुमला भी उनको सिखाया था कि जब आप दुआ करें तो ये दुआ किया करें कि आए खुदा हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे दे। अब ये दोनों वाक़यात इकट्ठे करके अगर इनमें से हमको रूहानी सबक या असूल सीखना चाहें तो हम आसानी से सीख सकते हैं कि खुदा की इलाही रज़ा ये थी कि बियाबान में सफ़र करने वाले लोग डे बाय डे खुदा पर डिपेंड करें। खुदा तो उनको कुछ साल की खुराक देकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकता था। आज जब हम दुआ करते हैं कि हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, खुदा हमें कई सालों की रोटी दे सकता है, लेकिन रोटी की असीरी इंसान को खुदा से दूर भी करती है। वो उसको भी, देने वाले को भी भूल जाता है, और वो अपने कामों में, अपनी रंगरलियों में, अपने मसाइल में वो उलझ जाता है और देने वाले को भूल जाता है। तो जब खुदा ने उन्हें कहा कि वो रोज़ अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो मन बटोर लिया करें, इकट्ठा करके जमा कर लिया करें, और फिर जब मसीह ने अपने हवारियों को दुआए रबानी में ये सिखाया कि हमें रोज़ की रोटी, तो पीछे मकसद ये था कि हर रोज़ के लिए हम खुदा पर इन्हिसार करें। अब वो उस सूरत में होगा जब हम 31 ज़बूर की 15वीं आयत को जानते होंगे, जहाँ ज़बूर नवीस का कहना है मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मेरे अयाम तेरे हाथ में है। अगर आज तो मुझे दे रहा है, भूखा नहीं मरने दे रहा, तो कल भी तू ही संभालेगा, क्योंकि मेरे अयाम, मुझे तो ये भी नहीं पता मैं कल जिंदा भी रहूंगा या नहीं रहूंगा। मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मैं अगले साल जीऊंगी, मुझे कुछ इल्म नहीं है। क्यों? इंसान की जिंदगी घास की मानद है, सूखने में देर नहीं लगती है। फूल की मानद है, तेज धूप सूरज की रोशनी से उसके कुमलाने और सूखने में देर नहीं लगेगी। इंसान की जिंदगी पानी में से उठने वाले बखरात की मानद है, सूखे पत्तों की मानद है। न जाने कब कोई तेज हवा चलेगी तो वो उड़ जाएंगे, कोई देख भी नहीं सकेगा।
कई साल पहले मेरी माँ को कैंसर हुआ, मैं उनको लाहौर से यहाँ ले आया। यहाँ पास्टर हाउस होता था और वो कैंसर में मुब्तला 1 साल हमारे पास रही आखिरी उम्र में। मेरे घर में पाकिस्तान के बड़े बड़े खादम आए उनके लिए दुआ करने, पता लेने के लिए। जो भी आया उसने कहा आंटी ईमान रखे, खुदा ने आपको कैंसर से शिफा दे दी है, बस शुक्रगुजारी करें। जो भी आया, मैं अपनी माँ के लिए दुआ कर रहा था, खुदा ने रूह में मुझे मोमबत्ती दिखाई। जब मैंने मोमबत्ती देखी, मुझे पीछे से आवाज़ आई, तेरी माँ की ज़िंदगी जैसे मोमबत्ती को बुझाने के लिए फूंक मारने में कितना को वक़्त लगता है, सिर्फ फूंक मारनी है तो ये मोमबत्ती बुझ जानी है। और मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े खादम आए, वो सब आंटी आपको खुदा ने शिफा दे दी, एक बड़ा मुआवजा कर दे, बस आप दिन रात शुक्रगुजारी करें, आप ठीक हो गई हैं। खुदा ने मुझे दिखाया तेरी माँ की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, फूंक मारने से ये वही हुआ। बहुत दफ़ा हम बहुत सारे इरादे और मंसूबे बनाते हैं अपने लिए और अपनों के लिए। यही सच्चाई याकूब के ख़त में लिखी है और अच्छा है कि हम पढ़ें। कई दफ़ा लोग खुदा का कलाम सुनकर घर में जाके बाइबल नहीं खोलते, तो इसलिए याकूब का हम ख़त निकालिए। इब्रानियों के ख़त के बाद है चौथे बाब की 13वीं आयत, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13। तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। दुनिया के दनातरीन बादशाह ने भी इमसाल की किताब के 27 बाब की पहली आयत में यही कहा, तू नहीं जानता कल क्या होगा। और उसके बाद याकूब रसूल ने भी, इस बुजुर्ग ने भी ये कहा, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे और सौदागरी करके नफ़ा उठाएंगे, और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। ज़रा सुनो तो, तुम्हारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है, बुखरात का सा हाल है, अभी नज़र आए अभी गायब हुए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावन चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और वो या ये काम भी करेंगे। मगर अब तुम अपनी शेखी पर फ़ख्र करते हो, ऐसा सब फ़ख्र क्या है, बुरा है। इमसाल की किताब के 19 बाब की 21 आयत में लिखा, इमसाल की किताब 19 बाब 21 आयत में लिखा है, आदमी के दिल में तो बहुत से मंसूबे हैं और होने भी चाहिए, लेकिन खुदा को पीछे छोड़कर नहीं। इमसाल 19 बाब 21 आयत में लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन खुदावन का इरादा ही कायम रहे। मंसूबा साजी करना, प्लानिंग करना, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा, उससे खुदा मना नहीं करता है। प्रोग्राम मुरतब करना, मुस्तकबिल के बारे में कोई लाहे अमल तैयार करना, सोचो विचार करना, को प्लानिंग करना, को मंसूबा साजी करना, इससे खुदा मना नहीं करता है। शादी करना, नया घर बसाना, कारोबार शुरू करना, सियासत में जा पाँव रखना, समाजी ज़िंदगी में खिदमत करना, खुदा की खिदमत के लिए सोचो विचार करके अपने आप को वक्फ करना खुदा के काम के लिए, ये सारी चीज़ें ना तो खुदा के कलाम में मना है, ना ही खुदा किसी इंसान को डिस्करेज करता है, लेकिन सब कुछ
के साथ खुदा को पीछे छोड़ देना, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना, उस पर इन्हिसार ना करना, उस पर डिपेंड ना करना, उस पर भरोसा ना करना, और ज़हन में ये बात ना रखना कि खुदावन से जुदा होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता, वहाँ फिर हमारी गलती है। इसीलिए जहाँ मजम्मत की गई है कि तुम ये कहते हो कि हम फलां शहर जाएंगे, सौदागरी करेंगे, हम मुनाफा कमाएंगे, तुम घमंड कर रहे हो, शेखी बका रहे हो, ये शेखी और ये फ़ख्र बुरा है। खुदा इसकी मजम्मत करता है और आगे तालीम दी गई है, इसकी बजाय तुम्हें ये कहना चाहिए अगर खुदावन चाहे तो फिर मैं ये कर पाऊंगी, मैं ये कर पाऊंगा। मेरे दिल में इरादा तो है, लेकिन खुदा की मदद के बगैर शायद ये पूरा ना हो पाए। मुझे रोज़ की रोटी की तरह अपने इरादों और मंसूबों को सर अंजाम देने के लिए खुदा की इलाही मुदाखलत, डिवाइन इंटरवेंशन, और खुदा की इलाही मदद की क्या है, ज़रूरत है। मैं उसके बगैर कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अपने ज़िंदगी और अपने सांसों के बारे में मैं नहीं जानता कल क्या होगा। अगर आप करंट अफेयर से वाकिफ़ हों, दुनिया में क्या हो रहा है, तो खुदा का कलाम और उसकी सच्चाई रोज़ बरोज़ साबित होती है। हमारे मुल्क के कितने गरीब गुरबा हैं जो कर्ज लेकर, ज़मीनें बेचकर, माँ बाप या घराने का कुछ जेवर बेचकर मुल्क से बाहर एजेंट्स के ज़रिए से गैर कानूनी तरीक़ों से बैरून मुल्क जाने की कोशिश में है। हर साल को बड़ा वाक़या ऐसा होता है जब सैकड़ों की तादाद में, पिछले मेरा ख्याल इस साल कम से कम 300 लोग जो थे वो डूब के मर गए ठंडे पानी में। कश्ती में जा रहे हैं, अब यूनान ले जाएं, हमें इटली के साहिल पर छोड़ दें, को अमरीका जाने का ख्वाहिशमंद है, को बरतानिया घुसने का ख्वाहिश। इतना दिल रोता है छोटे बच्चों के साथ, बीवियों के साथ, नौजवान लड़के, रोशन मुस्तकबिल, अच्छी ज़िंदगी, उधर जाएंगे बड़े पैसे डॉलरों में मिलते हैं, ज़िंदगी बेहतर होगी, कमा के वापस भेजेंगे। घरों में जब लाशें आई हैं, बुज़ुर्ग धाड़े मार मार कर रोए, तू तो यह कहता सा मैं कर लाँगा। मुबारक वो शख्स है जो बशर को बाजू नहीं जानता, वो ज़िंदा खुदा पर भरोसा करता है। वो जानता है कि सरफराजी ना मशरक़ से आती है ना मगरब से आती है, ये खुदा है जो इंसान के लिए बरकत के, तरक्की के, कामयाबी के, सरफराजी के, अकबाल मंदी के दरवाज़े खोलता है। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन खुदावन ही का इरादा कायम रहेगा। इमसाल की किताब के 16वें बाब की 3री आयत में लिखा है, अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे। अपने सब काम खुदावन पर छोड़ दे तो तेरे इरादे, अपने सब काम खुदावन पर छोड़ने के लिए क्या चाहिए? आपके ख्याल में अपने सब काम खुदावन पर छोड़ देने के लिए हमें क्या चाहिए? ईमान चाहिए, ईमान चाहिए। अगर मेरा और आपका ईमान है कि ये जायज़ काम है, मुमकिन है खुदा मेरी मदद करे, मैं इसमें कामयाब ना भी हुआ परवाह नहीं, लेकिन मैं खुदा पे छोड़ देती हूँ, मैं खुदा पे छोड़ देता हूँ। और गौर कीजिए वहाँ सब का लफ्ज़ लिखा है, सब काम। मुमकिन है कुछ काम तो हम खुदा पे छोड़ें और कुछ के लिए सारी उम्र हम हाथ पाँव मारते रहे और आगे को हमारे हाथों में आए ही कुछ ना। वसाइल ज़ाया करके बैठ जाएं, वक़्त ज़ाया करके बैठ जाएं, रिलेशनशिप, रिश्ते, तल्लुकात ख़राब करके बैठ जाएं, अपनी गवाही बर्बाद करके बैठ जाएं और शायद अपनी खिदमत बर्बाद करके बैठ जाएं।
اپنے سب کام وہ خدا پر چھوڑے گا جس کا ایمان ہے کہ میری ماں مجھے چھوڑ دے، میرا باپ مجھے چھوڑ دے، میری اولاد مجھے چھوڑ دے، میرا خدا مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کو کہتے ایمان، خدا پر ایمان، خدا پر بھروسہ، خدا پر فخر، اپنے آپ پر نہیں۔ اسی طرح سے پطرس کے خط میں ایک مشکل آیت لکھی ہے، ہم تمام انسانوں کے لیے بڑی مشکل۔ وہ کیا ہے؟ لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری کیا ہے۔ اب ہر ڈاکٹر جو ہے، ہر ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے بی بی فکر نہ کیا کرے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کا بی پی بہت ہائی رہتا ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کسی کو یہ جملہ کہہ دینا کہ فکر نہ کرو تو یہ اتنا آسان تھوڑی ہے۔ فکر کیے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے فکر کے بغیر رہنے کا، جب انسان کو یہ یقین آ جائے خداوند میری فکر کرتا ہے۔ جس کو یہ یقین نہیں ہے، جس کے اندر یہ ایمان نہیں ہے، وہ فکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ فکر کرنا وہ چھوڑتا ہے جس کے اندر اصل ایمان ہے، خالص ایمان ہے، خدا کا دیا ہوا بائبل کا ایمان ہے، صرف الفاظ کی حد تک نہیں۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے، وہی تیرے لیے سب کچھ کرے گا۔ تیرے ایام اس کے ہاتھ میں، تو کل کی بابت نہیں جانتا تیرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ 100% صحت مند لوگ آنن فانن کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ایسا ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے۔ حادثات میں لوگ کس طرح سے مر رہے ہیں۔ میں پچھلے دنوں 21 گھنٹے کا بس پہ سفر کر کے لاہور سے میں کوئٹہ پہنچا، راستے میں کئی دھند کی، میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا، 3-4 فٹ تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، شیخو پور سے لے کے کھانے وال ملتان تک کئی گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، اسی میں چلاتے جا رہے تھے۔ میں نے 21 گھنٹے کا سفر کر کے جا کے خدا کا شکر ادا کیا، خدا نے مجھے سلامتی سے پہنچایا۔ آپ سفر کرتے ہیں، آپ کو اپنا آپ خدا پر چھوڑنا ہے۔ آپ زندگی کا سفر کر رہے ہیں تو اکیلے نہ کریں، افسوس اس پر جو اکیلا ہے، خدا کو ساتھ لے کر چلیں۔ خداوند میرا مددگار ہے، وہ میری مدد کرے گا، وہ مجھے خطرے سے بچائے گا، وہ مجھے حالات سے بچائے گا، شریروں سے بچائے گا، ظالموں سے بچائے گا، میری اپنی حماقتوں سے بچا لے گا۔ خدا پر ڈپینڈ کرنا یہ غرور اور گھمنڈ کے الٹ ہے، اس کو خاکساری کہتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو خاکسار ہے، خاکسار شخص کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیچ جانے گا، وہ اپنے پہ بھروسہ نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو کہے گا میں کیڑا ہوں، انسان نہیں ہوں۔ بڑے بزرگ کی مانند کہے گا میں مرے ہوئے کتے کی مانند ہوں، میں پسو کی مانند ہوں جسے آسانی سے کچلا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنانا، یہ ہے اپنے آپ کو خالی کرنا، یہ ہے خدا کو جلال دینا، یہ ہے خدا کو اپنے دل میں مقدم جاننا، خدا پر انحصار کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا۔ آج کی دنیا میں بہت ساری بربادی صرف اپنے آپ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے ہے، اور اس کا چرچ کی تقسیم کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ نت نئی جماعتوں کا قائم ہونا، چرچ کا تقسیم در تقسیم ہونا، اس کے کو 20 وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ ہے اپنے آپ پر بھروسہ کرنا، کسی کے تابع نہ رہنا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم خود ایسا کر سکتے ہیں۔ میرج لائف کی بربادی کی بھی یہ جڑ ہے۔ کئی جگہ پر اگر عورت مرد سے زیادہ تنخواہ لیتی ہے، اس کے اندر یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ میں بریڈ ونر ہوں، ان سے زیادہ تو میں کماتی ہوں۔ پھر اس کا بیہیویئر
ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ناچیز جانے۔ ایک دن ایک یتیم بہن میرے پاس آئی، رو رہی تھی بری طرح، میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی میں میٹرک پاس ہوں تو میرے آدمی نے ایم اے کر لیا۔ میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتی اتنا مجھے ذلیل کرتا ہے، دن رات میں روتی ہوں۔ مجھے کہتے تو ان پڑھ کے جیل کہاں میرے پلے پڑ گئی۔ اپنی تعلیم پر بھروسہ کر کے اپنے ہی جیون ساتھی کا گلا گھونٹنا اور اس کو دن رات ذلیل کرنا، اس کی توہین کر رہے ہیں۔ اپنے پہ بھروسہ، اپنے ایجوکیشن پر، اپنے ایکسپیرینس پر، اپنی پوزیشن اینڈ پاور پر، مرتبے پر، انسانی حکمت پر۔ میں بڑا وائز ہوں، میں بڑا دانا، اور کئی شور تو منہ سے اپنی بیویوں کو کہتے تو بے وقوف ہے، تجھے کیا پتہ ہے، اور حالانکہ ان کو نہیں پتہ عورت بہت حساس ہوتی ہے۔ کئی باتیں مرد کی سمجھ میں نہیں آتے، وہ دور سے بھانپ لیتی ہے، مرد کو پتہ نہیں، وہ اپنی ہی نگاہ میں دانش مند بن کر بے وقوف ٹھہرتا ہے۔ تو یہ جو بگاڑ ہے معاشرے میں، یہ جو بگاڑ ہے کلیسیاؤں میں، جو بگاڑ ہے خاندان میں، جو بگاڑ ہے برادری میں، وہ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ اپنے اوپر ڈپینڈ کرنا، اپنے پہ بھروسہ کرنا، اس شخص کی طرح جس کا ذکر المسیح نے کیا تھا کہ دو شخص ہیکل میں دعا کر رہے، ایک اپنے اوپر بھروسہ کر رہا ہے، ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھروسہ کرنے کو، ماں سوائے اس کے کہ وہ خدا کے حضور مانے کہ میں گناہ گار ہوں، مجھ پر رحم کر۔ اور خدا کی عدالت میں لکھا یہ دوسرا شخص پہلے کی بنسبت راست باز ٹھہر کر گیا، اور کہاں سے گیا؟ خدا کے گھر میں، خدا کے گھر سے۔ تو اس لیے کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تو نہیں جانتا ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر روز کے لیے ہمیں خداوند پر لمحہ بلمحہ خدا پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں پچھلے دنوں جس دن میں لاہور سے میں کوئٹے کے لیے سفر کر رہا تھا، مجھے راستے میں کسی نے فون کیا، آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، میں تو کسی بس لورا لائی میں ہوں، میں تو بس میں بیٹھا ہوں۔ اور آنن فانن لوگ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں، بہت سے لوگ بم بلاسٹ کے نتیجے میں اپنے پیاروں سے جدا ہو گئے۔ حالات اور واقعات کو دیکھیے، جس قدر ہم اس دن کو قریب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہمیں اور زیادہ خدا کے قریب آنے کی، اپنی اپنی فیملی کے سمیت خداوند کے قربت میں رہنے کی ہمیں ضرورت ہے، خداوند پر انحصار کرنے کی ضرورت ہے، خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے کہ مجھے معلوم نہیں کل کیا ہوگا۔ جتنے بھی ہم ارادے اور منصوبے بناتے ہیں، منصوبہ سازی کرتے ہیں، پلاننگ ہم کرتے ہیں، اس میں یہ جملہ ایڈ کرنا، اضافہ کرنا نہ بھولیں کہ اگر خداوند چاہے تو یہ یا وہ کام ہوگا۔ خدا پر ایمان رکھنا، خدا پر ایمان رکھنا، خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ پھر امثال کی کتاب کے 15ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے صلاح کے بغیر ارادے پورے نہیں ہوتے۔ زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں انسانوں کی صلاح مشورت بھی ہمیں نقصان سے بچا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی نگاہ میں دانش مند بن کر کو اپنے لیے راستہ چن لیتے ہیں، جب اس میں ڈھیر سارا نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں
پھر ان کو کہا جائے آپ کسی سے پوچھ ہی لیتے، کو مشورہ ہی کر لیتے، تو کہیں گے یہی تو میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ مشورہ بھائی وہ نہیں کرتا جو مغرور ہے کہ مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اتنا دنا ہوں، میں خود اتنی دنا ہوں، مجھے آپ کی کیا ضرورت۔ انسان اپنی زبان سے کہے یا نہ کہے، اپنے عمل سے، اپنے رویے سے ایسا کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنی کم مائیگی کا اعتراف کرتا ہے، جو کسی سچویشن میں اپسیٹ ہوتا ہے، ڈاما ڈول ہوتا ہے، دو طرح کے خیالات میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس صورتحال میں میں کیا کروں، پھر وہ کسی کو تلاش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی کے ساتھ اپنے دل کی بات کروں، میں اس سے مشورہ لوں، شاید وہ کو مجھے اچھا مشورہ ہی دے دے۔ اور لکھا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں کیا ہے؟ سلامتی ہے۔ لکھا ہے تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے۔ تو جس شخص کو اپنے آپ پر ناز اور فخر اور بھروسہ اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ نہیں کسی سے مشورہ لیتا۔ لکھا ہے ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑے چلے جاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے۔ تو چونکہ ہماری مسیحی زندگی کا آغاز ہی ایمان سے ہے، اندیکھے خدا پر یقین اور ایمان رکھ کر ہم روحانی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ شروع میں تھوڑی ہے، وہ تھوڑے سے وقت کے لیے نہیں ہے، وہ تو جب تک ہم قبر میں نہیں اتر جاتے ہیں اس وقت تک روز کی روٹی کی طرح ہمیں خداوند پر بھروسہ کرنا۔ اس بھروسہ کرنے کی ایک اور بھی بنیاد ہے جو 68 زبور سام 68 اس کی 19 آیت میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ پتہ ہے صرف میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ وہاں لکھا ہے خداوند ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے۔ جس بندے کو صرف اس نے آیت نہیں یاد کی ہوئی، اس کا بھروسہ ہے کہ میرا خدا جیسے روز کی روٹی مجھے دیتا ہے، سارا دن سنبھالتا ہے، میں آرام کرتا ہوں، ایک نیا دن دکھا دیتا ہے، وہی خدا ہر روز میرا بوجھ یعنی میری فکریں، میرے مسائل، میرے مسئلے، کبھی کبھار نہیں، ہر روز۔ جس کا یہ سچا کھرا ایمان ہے کہ خدا ہر روز میرا بوجھ اٹھاتا ہے، وہ ہر روز اپنا بوجھ، فکروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ اس کا انحصار کیا ہے؟ خدا پر۔ مارٹن لوتھر کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے، بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے آج سے 500 سال پہلے، جنہوں نے کیتھولک مشن کے خلاف ایک پروٹسٹنٹ یعنی ایک احتجاج کیا ان باتوں کے بارے میں جو کلام سے ہٹ کر تھیں۔ بڑے دعا گو، بہت بڑے استاد، بہت بڑے بزرگ، علم الہیات کے ماہر ہو گزرے، ان کا نام تھا مارٹن لوتھر۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں تھے تو ان کے کمرے میں شیطان آ گیا، تو کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے انگریزی میں کہا اٹ از یو سیٹن، اور پھر وہ سو گیا۔ اب اگر یہ بات سچ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس بزرگ کے اندر خدا پر کتنا طاقتور ایمان تھا کہ کسی شخص کے چارپائی کے ساتھ شیطان کھڑا ہوا ہو، یہ تو کئی ایماندار کانپنے لگ پڑیں گے۔ کئی ایمانداروں کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کیونکہ ایمان تو اندر ہوتا کوئی نہیں۔ ایمان ایک بڑی طاقتور چیز ہے، قیمتی ہے، سونے چاندی سے قیمتی ہے، خدا انسان کو دیتا ہے، یہ پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے۔ ایمان ہر چیز پر غالب آ جاتا ہے، وہ ایمان جو خدا پر ایمان ہے۔ جس کا یہ ایمان اور بھروسہ ہے، آسمان اور زمین ٹل جائیں، میرے خدا کی وفاداری کبھی نہ ٹلے گی۔
دنیا بھوکی مر جائے، خدا صادق کو بھوکا نہیں مرنے دے گا، ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ میرے دشمن مجھ پر غالب نہیں آ سکتے ہیں۔ خروج کی کتاب کا 23 باب 25 آیت گھر میں جا کر پڑھو، لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا، تو محتاج نہیں رہے گا، روٹی کی تنگی نہیں ہوئے گی۔ عبادت تو کر جو معقول عبادت ہے، گناہ بھی ساتھ ساتھ نانا کرتا جا، اس عبادت کا کیا فائدہ ہے۔ خروج 23 باب 25 آیت، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی پانی پر برکت دے گا، بیماری کو تیرے گھر سے دور کر دے گا، تیرے ملک میں نہ کسی کا اسقاط ہوگا، بچہ ضائع نہیں ہوگا، نہ کوئی عورت بھانج رہے گی۔ لکھا ہے خدا تیرے دشمنوں کو تیرے روبرو کیا کرے گا؟ شکست دلائے گا۔ ایک راستے سے آئیں گے حملہ کرنے کے لیے، کئی راستوں سے بکھر جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ کیوں؟ تو خدا پر بھروسہ کرتا ہے، تجھے پتہ ہے جنگ خداوند کی، خداوند میری لڑائیاں لڑتا ہے، خداوند میری طرف ہے، انسان میرا کیا کر سکتا ہے، وہ میرے اوپر کیسے غالب آ سکتا ہے، حالات میرے اوپر کیسے غالب آ سکتے ہیں۔ میں حالات جو کہ سمندر کے پانی کی طرح ہے، میں ان پر پاؤں رکھ کر خدا کی مدد سے، خدا کے فضل سے چل سکتی ہوں، چل سکتا ہوں۔ یہ ہے ایمان، جس کے لیے لکھا میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا۔ اگر وہ ایمان سے پیچھے ہٹ جائے گا تو میرا دل اس سے خوش۔ لکھا ہے ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ہم ایمان رکھنے والے ہیں تاکہ جان بچائیں۔ تو بہنوں بھائیوں، جیسے جیسے دنیا کا خاتمہ قریب آئے گا، دنیا میں ایمان کا بھی فقدان ہوگا، کمی ہوگی۔ اگر کوئی تھوڑا بہت ہوگا بھی ایمان، تو وہ بھی مصنوعی ہوئے گا، خالص نہیں ہوگا۔ لکھا جب ابن آدم روئے زمین پر آئے گا تو کیا ایمان پائے گا؟ ممکن ہے برگزیدہ بھی کیا ہو جائیں، لکھا ہوا ہے برگزیدہ بھی گمراہ ہو جائے۔ اس لیے ہمارے بزرگ کلیسیاؤں کو ایمان میں مضبوط ہونے اور قائم رہنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اس لیے خدا پرست لوگ بیماری ہو، غربت ہو، مخالفت ہو، ہوا مخالف ہو، حالات اس کے خلاف ہو، جس کا ایمان ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ مشکلات میں بھی سکون اور اطمینان سے رہ سکتا ہے، وہ ارد گرد کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ہے، کہ اس کا دل دماغ اوپر آسمان کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے۔ وہ پہاڑوں کی طرف اپنی نگاہیں لگائے رکھتا ہے جہاں سے اس کی کمک آتی ہے۔ تو جو شخص دیکھ کر ایمان لاتا ہے وہ مبارک نہیں ہے، مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ تو لہٰذا کل کے بارے میں پہاڑی واز میں تعلیم دیتے ہوئے خداوند نے یہ بات کہی کہ یہ نہ فکر کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ ان چیزوں کی فکر میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا باپ تو جانتا ہے تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ یہ ساری گفتگو کر کے چھٹے باب کی آخری آیت پڑھ لے، متی کی انجیل چھٹا باب آخری آیت پڑھ لے تو وہاں لکھا ہے، یہ ساری باتیں سکھا کر بتا کے نچوڑ کیا لکھا؟ پس کل کے لیے فکر، کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لیں۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کیا ہے؟ آج کے دن کو فیس کرے خدا کی مدد سے۔ کل کیا ہونا ہے؟ بہت دفعہ انسان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ کئی سال پہلے میں گھر میں گیا، بڑا غریب گھرانہ تھا، ماں بھی بیمار رہتی، گھر میں غربت ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، کبھی
گھر میں ایک وقت کھانا پکتا تھا، صبح ناشتہ نہیں، اگر دوپہر کھانا ہوا ہے تو رات کے لیے کچھ نہیں ہے، رات کو کھایا تو صبح کے، دے واز سو پور۔ ایک دن میں ان کے گھر چلا گیا تو مجھے عورت کہنے لگی کہ ہمیں بڑی فکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے بھی کچھ نہیں ہے، کوئی 10-12 سال کی بیٹی تھی، تو کہنے لگی دیکھو ادا اسی ویاہ کرنا ہے، ہونی تھوڑا تھوڑا جوڑیں گے تو پھر ہی کچھ ہوئے گا۔ تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا ابھی تو یہ 12 سال کی بھی نہیں ہوئی ہے، وقت آئے گا دیکھی جائے گی۔ خدا غریب کے ساتھ، مسکین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ ابھی سے اس پریشان نہیں پائے جی، ہونی تھوڑا تھوڑا کریں، میں سوچنی ہے کہ میں پیٹی لے لاں، میں چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں لے کے لی جمع کر دی رہا۔ تو میں نے اس کو تعلیم دی، میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا میری ماں بیوہ تھی تو ہم تو چھوٹے چھوٹے تھے، گھر میں کوئی کماتا نہیں، میری بڑی بہن کی بڑی شان سے شادی ہوئی تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ خدا کے بیواؤں کے ساتھ بڑے وعدے ہیں، ہم نے پورے ہوتے دیکھے، آپ کیوں، آپ تو بیوہ نہیں ہیں۔ اس کو سمجھایا، چند سال گزرے، وہی لڑکی کسی غیر مسیحی کے ساتھ بھاگ گئی۔ آج مجھے یاد آتا ہے اس ماں کی فکر کہاں رہی؟ کیوں نہیں ہم خدا پر اپنے افیئرز چھوڑتے؟ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو خود روز ایوب کی طرح صبح سویرے اٹھ کر خدا کے فضل کے سپرد کرتے؟ کیوں نہیں ہم جہیز کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے، جابز کے لیے، ضروریات پوری کرنے کے لیے، اس لیے تو میں منع کرتا ہوں مت کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اسا صبح دا ناشتہ نہیں کیتا، ایک وقت میں بندہ ناشتہ نہ کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن غیرت کوئی نہیں ہے نا، کوئی خودداری نہیں ہے، خدا پر بھروسہ نہیں ہے۔ میں کہوں گا اگر خدا زندہ ہے، ممکن ہے کچھ 4 پیسے دے کے خدا کسی کو آپ کے گھر میں جا بیچے، وہ تو خدا کا کام ہے نا، مانگت تو باہر سڑک پر بھی مانگ لیتا ہے۔ گویا کہ ہمیں زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات کے لیے دیکھے زندہ خدا جو ہمارا شفیق باپ ہے، اس پر ہمیں بھروسہ انحصار کرنے کی ضرورت، اور الفاظ کی حد تک نہیں، اپنے عمل سے، کیونکہ ہم جانتے نہیں کل کیا ہوئے گا۔ اور کئی دفعہ شیطان دکھی، غمزدہ، پریشان، بیمار لوگوں کو ذہنی طور پر یہ تاثر دیتا ہے کہ تو انہی حالات میں مر جائے گا، تیرے حالات کبھی نہیں بدلنے۔ بائبل بتاتی ہے کہ خدا حالات بدلتا ہے۔ سادہ سا جملہ مسیح نے کہا تھا، کیا دن کے 12 گھنٹے نہیں ہوتے؟ جس کا مطلب کیا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج ہم میں سے کوئی مشکل میں سے گزر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، رونے کا بھی ایک وقت ہے، خوش ہونے کا بھی ایک وقت ہے، لیکن بھروسہ خدا پر ہو تو تب بہنا، انحصار خدا پر ہو تو تب بہنا، اور اپنے آپ کو جیسے کوئی آنکھیں بند کر کے خدا کی مرضی کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اپنا سب کچھ خدا کے سپرد کر دینا، اپنے ارمان، اپنی خواہشات، اپنے ارادے، اپنے منصوبے، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں دینا۔ میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، لیکن یہ میرے سے ممکن ہے ہو نہ پائے، ممکن ہے میں زندہ ہی نہ رہوں، مجھے تو کل کا نہیں پتہ، کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، تو نہیں جانتا ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ لکھا ہے جو آج کا دن کہلاتا ہے، یعنی موجودہ جو وقت ہے، اس میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اندیکھے خدا کا شکر بجا لانا، ایمان کی بولی بولنا، اقرار کرنا، خدا کی وفاداری عظیم ہے، خدا نہیں مجھے بھولے گا، خدا نہیں مجھے چھوڑے گا۔ اس نے کہا میں تو اس سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ دستبردار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہاتھ دے کے اور پھر پیچھے کھینچ لے۔ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا، نہ تجھے چھوڑوں گا، نہ میں تجھے ترک کروں گا۔ یہ ہے خدا کی وفاداری۔
یہ ہے خدا کا صادق القول ہونا، یہ ہے خدا کی محبت کا لازوال ہونا۔ تو اس پر ہمیں انحصار کرنے کی ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے، زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، زندگی کی رکاوٹوں کے دور کیے جانے کے لیے، اقبال مندی کے لیے، سرفرازی کے لیے، اور حالات کے تبدیل ہونے کے لیے خدا پر انحصار کرنا، خدا پر بھروسہ کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور لکھا بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن۔ آپ بزرگ ایوب کو دیکھیے، سارے جسم میں پس ہے، انفیکشن ہے، بدبو آتی ہو گئی، ناسور ہیں، کیڑے اس میں چل رہے ہیں، کھجلی اس کو ہو رہی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا میری کھال کس طرح سے برباد ہو جانے کے باوجود بھی میری آنکھیں اس کو دیکھیں گی، یعنی میں اس بیماری میں سے نکل آؤں گا، یہ میری موت کا سبب نہیں بنے گی۔ ڈسکریجمنٹ، دل برداشتہ ہونا، ابلیس کا ایک تیر ہے جو خیالات کی صورت میں وہ انسان کے ذہن میں پھینکتا ہے، تیرے حالات ایسے رہنے، کچھ نہیں بدلنے والا، جو مرضی کر لے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، کلام میں لکھا، دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں۔ اس خدا پر ہمارا انحصار ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ مسیح یسوع کل، آج، بلکہ اب تک کیا ہے؟ تو جو گزرا ہوا کل تھا، ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک اس کی رحمت ہمارے ساتھ رہی ہے۔ وہ کل کا خدا ہے، وہ آج کا خدا ہے، آج بھی وہ ہمارے ساتھ، وہ آنے والے وقت کا بھی خدا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کو بزرگ پولس رسول نے بتایا کہ خدا نے مجھے شیر کے منہ سے چھڑایا، خدا نے ماضی میں مجھے مختلف مصیبتوں سے چھڑایا، آج بھی چھڑا رہا ہے، میرا بھروسہ ہے آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، خدا پاسٹ کا بھی خدا ہے، پریزنٹ کا بھی خدا ہے، فیوچر کا بھی خدا ہے۔ ہمارا انحصار اس اندیکھے، مہربان، رحیم، محبت سے بھرے، شفیق باپ پر ہمارا انحصار ہونا چاہیے۔ جب لازر مر گیا، بہنوں نے شکوہ کیا مسیح سے، اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی تو نہ مرتا۔ جب ابھی ہنوز بیماری تھا، اس سے پہلے اگر تو آ جاتا تو ممکن ہے وہ شفا پا جاتا، تو مر گیا، اب کیا ہوا؟ لوگ رود ہو رہے تھے، مسیح نے کہا خدا پر ایمان رکھ۔ تو جب لازرس کو خداوند نے زندہ کر دیا تو کہا گیا، خوشی سے کہا گیا، یہ کتنا بڑا معجزہ ہوا ہے، ہمارے بھائی کو ہمارے خداوند نے زندہ کر دیا۔ مریم، میں نے تجھے کہا نہیں تھا خدا پر ایمان رکھے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی۔ بعض اوقات دکھ میں انسان خدا کے کلام اور نبوتوں کو وہ قبول نہیں کرتا، اس کا دل دماغ رونے دھونے اور اپنی پریشانیوں میں لگا ہوتا ہے۔ جیسے لکھا ہے کہ راخل اپنے بچوں کو روتی ہے اور تسلی قبول، خدا کلام دے رہا ہوتا ہے، خدا تسلی دے رہا ہوتا ہے، خدا امید کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، خدا تقویت اور حوصلہ بانٹ رہا ہوتا ہے۔ آگے سے کوئی نہ لے تو پھر قصور کس کا؟ اسی لیے لکھا ہے، اگر آج تم اس کی آواز کو سنو، اپنے دلوں کو سخت۔ آج کا دن نجات کا، نجات صرف گناہوں کی معافی نہیں ہوتی ہے، ہر طرح کی مخلصی، چھٹکارا، نجات ہے۔ آج کا دن نجات کا دن، اب قبولیت کا وقت ہے۔ خدا کے لکھا ہے، تیرا کلام مجھے ملا،
میں نے اس کو نوش کیا۔ خدا کا کلام پانی کی طرح پی لینا، اپنے اندر لے لینا، قبول کر لینا۔ اس لیے یعقوب کے خط میں لکھا ہے اس کلام کو حلیمی سے، کیونکہ کلام کی جو ریجیکشن ہوتی ہے، قبول نہ کرنا، اس کے راستے میں غرور اور گھمنڈ بھی رکاوٹ ہوتے ہی۔ کئی دفعہ لوگ کہیں گے اج خدا نے فلانے نے کلام کیتا ہے، اج انہاں واسطے سی۔ بھائی آپ ممکن ہے میرے لیے ہو، آپ کے لیے ہو، میں کہوں ان کے لیے تھا۔ کلام کو قبول کرنے کے لیے حلیمی چاہیے، فروتنی چاہیے، چھوٹا بننا چاہیے، انکسار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو تمہارے دلوں میں بویا گیا ہے، اور تمہاری روحوں کو کیا دے سکتا ہے؟ نجات، چھٹکارا، مخلصی، رہائی، شفا، تازگی، بحالی، سکون، اطمینان، دلیری، حوصلہ تمہیں دے سکتا ہے۔ وہ تمہارا خدا ہے، وہ ہم سب کا سانجھا خدا ہے جو اپنی مقدس ہیکل میں ہے۔ ماں چھوڑ دے گی، حالانکہ ماں چھوڑتی نہیں ہے، اس کے اندر تو ایسی ممتا خدا نے رکھی ہے، وہ تو آپ مر جائے گی، بچے کو نہیں چھوڑتی، لیکن پھر بھی سمجھانے کی خاطر زبور میں لکھا میری ماں مجھے چھوڑ دے، میرا باپ مجھے چھوڑ دے، میرا خدا نہیں مجھے چھوڑے گا۔ میرا بھروسہ خدا پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی کسی طرح سے کے حالات میں سے بھی کیوں نہ گزر رہا، آؤ آج خدا پر بھروسہ کر کے دیکھیے۔ غور کیجئے کہ بنی اسرائیل قوم بحر کلزم کے کنارے کھڑے مرد پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، دائیں بائیں بلند پہاڑ تھے، بھاگنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور آگے سمندر تھا۔ رو رہے تھے، اور لیڈر اپنے پاسٹر کے خلاف بھی بول رہے تھے، ہمیں یہاں لے آیا مروانے کے لیے، بڑبڑا رہے تھے۔ خدا نے لیڈر کے ذریعے کلام کیا، اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، چپ چاپ رہ کر آج خداوند کے کام کو دیکھو جو وہ تمہارے لیے کرے گا۔ جس دشمن سے آج تم ڈر رہے ہو، رو رہے ہو، مرد بھی رو رہے تھے، آئندہ اس کو نہ دیکھو گے۔ خدا کی قدرت کی مداخلت سے عصا بڑھایا گیا، سمندر دو حصے ہوا، اور خوش زمین سے یہ لوگ خدا کا چھٹکارا، خدا کی نجات، خدا کی دی ہوئی مخلصی کا تجربہ کرتے ہوئے خوشی سے، ایمان سے لبریز نعرے مارتے اور گاتے ہوئے وہ وہاں سے گزرے۔ جب دشمن نے پیچھا کیا، پانی مل گیا، غرق ہو گیا۔ آؤ آج اپنی روحوں کے دشمن ابلیسی قوتوں اور حالات کے کچلے جانے اور مٹائے جانے کے لیے اس زندہ غیور خدا پر بھروسہ کر، جو اپنے بچوں کو تنہا چھوڑتا نہیں، جو وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، نہیں بھولوں گا، دست بردار نہ ہوں گا۔ چرچ میں آنا، گیت گانا، ہدیہ ڈالنا، کلام سن کر جیسے آئے ویسے ہی چلے جانا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر روح کا کام ہو، ہمارے حالات بدلیں، ہم خدا کے مہربان ہونے کا مزہ چکھیں، خدا کے وعدے، کلام کے وعدے ہمیں اپنی زندگی میں پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیں، تاکہ ہم بتا سکیں کہ دیکھو خداوند نے میرے لیے کیسے بڑے کام کیے ہیں۔ آئیں ہم سب خدا کی حضوری میں اس یقین ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں کہ گویا خدا ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ہمارے سامنے تخت نشین ہے، وہ اپنی مقدس ہیکل میں ہے۔ بڑے بڑے بزرگ انبیاء یہ کہا کرتے تھے، جس خدا کے سامنے میں کھڑا ہوں، رب الفاظ فرماتا ہے، خدا کے سامنے کھڑے ہونا، صرف کھڑے نہیں ہونا، یہ ایمان رکھ کر کھڑے ہونا کہ میں خدا کے تخت کے سامنے کھڑا ہوں۔
इसीलिए तो इब्रानियों के खात में लिखा है, आओ खुदा के फजल के तख्त के सामने दलेरी से चले ताकि हम पर रहम हो, हमें वो फजल मिले, हमें वो फजल मिले जो हमारी ज़रूरत है। सरों को झुकाइए, खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाइए। खुदा ये कही है, मैं इस इबादत को, मैं इस गिरजा घर को नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगा जब तक तो मेरी जिंदगी में अल्लाह मुदाखलत नहीं करे। तू कलाम को नाज़िल फरमा कर शफा दिया करता है, मेरी रूह में कलाम कर। तू इंसान को छू देता है तो इंसान का सब कुछ बदल जाता है। मैं चाहती हूँ, मैं चाहती मेरी जिंदगी में सुना हुआ कलाम पूरा हो ताकि मैं कल को जिंदा, मुअस्सर, हकीकी, सच्ची गवाह बन जाऊं, सच्चा गवाह बनूं कि देखो खुदा हमारा जिंदा खुदा है जो हम में चलता और फिरता है। शब्बरस कटर सिंधुरसिका सब दुआ कीजिए, मुंह तो खोलें कम से कम खुदा के साथ। ओ बाप से बात करना कौन सी मुश्किल होता है, बेटियों बेटो, अपने बाप से बात करनी है आपने, किसी और से थोड़ी। हालेलुया। खुदा मांगो तो तुम्हें दिया जाए। शैतान को ललकारो, हराओ, गालिब आओ, फतह पाओ, फतह की असीरी में चलो। मगलूब किस्म के मसीही मत बनो। आए दिन इब्लीस से मारना खाओ। खुदा को कहो मेरे पाँव के नीचे से इब्लीस को कुचलवा डाल। हालेलुया। तूने कहा सांप और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, तुम्हें किसी चीज से कुछ जरर ना पहुंचेगा। खुदा के वादों का यकीन कीजिए, खुदा के वादों का यकीन कीजिए। खुदा कहर करने में धीमा है, वो शफकत और वफा में गनी खुदा है। उसकी तरफ अपना ध्यान लगाइए। आए हम उसको पुकारें ताकि हम पर रहम हो, हमें वो फजल मिले जो ज़रूरत के वक्त हमारी भरपूर मदद कर सकता है। तेरे आगे है ये मेरी दुआ, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मेरी बैक को मुझ में तू मार दे, मेरी आक़िबत को संवार दे, मेरी आक़िबत को संवार दे। तेरे आगे है ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ। मैं अपनी सूली उठा सकूं, तेरे पीछे पीछे मैं आ सकूं, मैं अपनी सूली उठा सकूं, तेरे पीछे पीछे मैं आ सकूं, मेरे दिल पे तेरे
मेरी आकबत को सवार दे, मेरी आकबत को सवार दे, मेरे आगे है मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी जिंदगी में तू काम कर, मेरे यीशु जिधर जिधर, मेरी जिंदगी में तू काम कर, मेरे यीशु मैं जाऊं जिधर जिधर, तेरे रंग औरों में भर सकूं, तेरी मर्जी पूरी मैं कर सकूं, हाँ मैं कर सकूं, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मेरी मैं को मुझ में मार दे, मेरी आकबत को सवार दे, मेरी आकबत को सवार दे, मेरे आगे है ये मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, मेरी दुआ, तेरा अक्स मुझ में दिखाई दे, मेरी जान तेरी गवाही दे, तेरा अक्स मुझ में दिखाई दे, मेरी जान तेरी गवाही सुनो, मैं सुनूं तो बस तेरी सुनूं, मुझे और कुछ ना सुनाई दे, ना सुनाई दे, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, तेरे आगे है ये मेरी दुआ, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मंजूर कर मेरी इल्तिजा, मेरी मैं को मुझ में मार दे, मेरी आकबत को सवार दे, मेरी आकबत को सवार दे, मेरे आगे है ये मेरी दुआ, 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 शुक्रगुजार हैं कि हम तेरे लोग और तेरी चरागाह की भेड़े हैं, हम तेरे बेटे और बेटियां हैं,
हम मुकद्दसों के हम वतन और आपके घराने के कर लिए गए हैं। आप याकूब के कादिर खुदा मगर मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप हैं, जो अपने बच्चों का दुख जान, जो अपने बच्चों की मुताजी और एहतियाजात से वाकफ, उनकी मंजबूरियों से वाकफ, उनके बंधनों से वाकफ। आज हम कहते हैं कि तेरी बादशाही बातों पर माकूफ नहीं है। आज की इबादत में साबित हो जाए कि खुदा कुदरत वाला खुदा है। वो आज भी दुआ सुनता है, वो मुकद्दसों की फरियाद को सुनता है, उनके आंसू वो अपने मशकीज़ा में जमा कर लेता है, वो उनकी दरख्वास्त को नामंजूर नहीं करता। आए खुदावन कुदरत वाले खुदा, तेरे बेटे बेटियां खा वो ऑनलाइन सर्विस में शरीक हैं या इस इबादत गाह में मौजूद हैं, आज एक नया काम कर मौजूद के खुदा, अपने लोगों को छुए खुदा, रोल को और अपने नूर को भेज आए खुदा। जिंदगियों दिलों दिमागों और घरों से तारीकी दूर हो, तेरे लोग तुझ में खुशी से फूले ना समाए। बहुतों के पांव के नीचे अबलीस को कुचलवा डाल, अपने बच्चों को ना सिर्फ फतह बल्कि फतह से बढ़कर गलबा अता कर। आज मालूम हो जाए कि हमारा खुदा जिंदा है, अपने तालमों को बदला देता है और जो कुछ उसके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लिया जाता है वो देता है। अपने बरगजीदों को दूर और नज़दीक से आज की इबादत में शरीक होने के लिए, जमा करने के लिए तेरा शुक्र अदा करते। अपनी इबादत और परस्तश हम्द व सना दुआओं के वसीले से करने की तौफीक के लिए तेरा शुक्र अदा करते। तेरे कलाम की ग़ज़ा के लिए तेरा शुक्र अदा करते। मुकद्दसों की रफ़ाकत शराकत के लिए शुक्र अदा करते। अपने शहर और इलाके के अमन और सलामती के लिए तेरा शुक्र अदा कर। जो हदिया जात तेरी हजूरी में तेरे दिए में से गुजराने गए हैं, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और कबूलियत की दुआ मांगते हैं। अपने हाकमों के लिए, कानून नाफज करने वाले अदारों के लिए, सियासी जमात और उनके रहनुमाओं के लिए, मुल्क में यगानगत रवादारी और मेल मिलाप, मुल्क की तरक्की के लिए और सरहदों की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान भर में फैली हुई कलीसिया के लिए तेरे हुजूर फरियाद करते हैं। मदद को पहुँचाए खुदा। मामलात इंसानों के हाथों से निकल चुके हैं, तेरी इलाही मुदाखलत और हजूरी और मदद की इस वतन अज़ीज़ को और तेरी कलीसिया को ज़रूरत है। दिन के बाकी वक्त में हमारी मदद कर। अपने घर से सुकून, इत्मीनान, तसल्ली और खुशी और ईमान की मजबूती अता करके रुखसत कर। तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम का वास्ता देकर ये दुआ मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया भर के तमाम मुक़द्दसीन के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन।
सबको सलाम, इबादत बर्खास्त है, आप जा सकते हैं। याद रखिए औकात, इबादत के औकात के तब्दीली 1 दिसंबर से है।